السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہمارا ٹاپک ہے جو بہت ٹچی ہو جائے گا کہ میاں نظر نہیں اگر آ رہے یا میاں اتنے مصروف ہیں، اور بات ہم کر رہے ہیں ڈائنامکس آف اے مسلم فیملی، کہ ہم نے اپنے خاندان کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، کس طرح سے ان ڈائنامکس کو ہم نے سمجھنا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ڈائنامکس کی یا فیملی ڈائنامکس کی، تو تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فیملی ڈائنامکس ہوتے کیا ہیں. اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں پیٹرن آف انٹریکشنز ہیں ریلیٹیوز کے ساتھ. کس طرح آپ ڈیل کریں گے، مختلف گھر والے ہیں آپ کے، آپ کا رول کیا ہوگا، آپ کے ریلیشن شپس کیسے ہوں گے، اور ان انٹریکشنز کو آپ شیپ کیسے دیں گے. جیسے آپ کے بچے ہیں، شوہر ہیں، میکہ ہے، سسرال ہے، ان سب کو سمجھنا اور ان کے ساتھ چلنا کیسے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کو بہت قسم کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. ہم سب کو بھی چاہیے ہوتی ہے. وی آر پارٹ آف دیٹ فیملی. مثلاً ہمیں ایموشنل سپورٹ چاہیے، فزیکل سپورٹ چاہیے، اکنامک سپورٹ چاہیے، اور انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہمارا ایک سسٹم اور سٹرکچر بنتا ہے جس میں ہمیں سیکیورٹی ملتی ہے یا سٹریس ملتا ہے. یعنی کوئی بھی سچویشن ہمارے گھر میں ایسی ہوگی جو ہمارے اس نیڈ کو پورا نہیں کری تو ہم سٹریسفل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جیسے ہی ہمارے فیملی ڈائنامکس اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تین چیزیں جو ہیں آتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر محبت ہوتی ہے، کیئر ہوتا ہے، اور ہم خود بھی ایڈوائس لیتے ہیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بات بتانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں جو رول ڈیفائن کیا ہے ہسبینڈ اور وائف کا، کیونکہ یہ دو سمجھیں کی فیکٹرز ہیں، یہ کی لوگ ہیں. انہوں نے اگر اپنا رول صحیح پلے کیا تو سمجھیں کام ہو گیا. اور ان کا رول کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں میں سے ایک جوڑا بنایا، اور اس کے 3 مقاصد یہاں پر بتا دیے. کیا ہیں وہ مقاصد؟ کہ آپ نے سکون کا ذریعہ بننا ہے، محبت اور رحمت. یعنی جو کچھ بھی آپ کے چیلنجز ہیں، مثلاً آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہسبینڈ تو میرے گئے ہوئے، سکون کہاں سے مجھے آئے گا، کچھ پریشانی لگ رہی ہے، اکیلے سب کچھ مینیج کرنا مشکل ہے، یا گھر میں کوئی اور مشکل ہے، مجھے اس میں مشورہ چاہیے، اور وہی بات ہے ہسبینڈ نہیں اویلیبل. کئی دفعہ فزیکلی نہیں اویلیبل، کئی دفعہ ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے. وہ اپنے آفس کے کاموں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہی ڈزنٹ ہیو ٹائم کہ وہ میرے ساتھ بیٹھیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ سب کچھ سنبھالیں، آپ سب کچھ دیکھیں. اینڈ دیٹ بیکمز چیلنجنگ. اٹس ناٹ ایزی. یہ آسان کام نہیں رہتا آپ نے سب چیزوں کو خود سے مینیج کرنا ہے. لیکن یہی چیلنج جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا یہاں پر، آپ سکون کا ذریعہ بن جائیں. یعنی اینڈ آف دا ڈے جب ہسبینڈ گھر آتا ہے، اور یہ میں ہر سیٹ اپ میں خواتین کو بتاتی ہوں کہ پہلے یہ پریکٹس بہت ہوتی تھی. کیا تھا کہ ہسبینڈ گھر آیا تو اس کو کوئی پانی آفر کیا گیا، اسمائل آفر کی گئی، ویلکم کیا گیا. اور اب کیا آفر کیا جاتا ہے؟ یہ بچہ پکڑیں، اس کی بک پکڑیں اور اس کو یہ پڑھائیں. اب کیا آفر کیا جاتا ہے؟ یہ پیکج کوئی آفر کیا جاتا ہے کہ میں کتنی پریشان ہوں، اینڈ یو آر ناٹ پارٹی ٹو وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ. میں اکیلی ہوں، میں تنہا ہوں، اور میں سب مسئلے لے کر چل رہی ہوں. تو اگر ہم وہ سکون کا ذریعہ بننا شروع ہو جائیں تو اگلی 2 چیزیں آٹومیٹیکلی ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں یہ بھی بتایا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس. جو کام لباس کرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے لباس؟ ہمیں خوبصورتی دیتا ہے، چھپاتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے. اتنی لمبی لسٹ بن سکتی ہے. اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے. یعنی اگر آپ پرانا لباس بھی پہنے، آپ نے 5 سال پہلے سلوایا، اور کسی نے تعریف کی آپ کی کہ یو آر لکنگ گارجس، تو ہم یہ نہیں کہتے 5 سال پرانا ہے.
جیسے میاں کو تھکے ہوئے انداز سے دیکھ کے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اب تو لگتا ہی نہیں کبھی ہماری شادی بھی ہوئی تھی، ہم میں کبھی محبت بھی تھی. لیکن یہ جو لباس ہے کیا ہے؟ ہمیں خوشی دیتا ہے. سو ہسبینڈ وائف کو خوشی دے اور بیوی شوہر کو. پرابلم ہماری یہ ہے کہ اس وقت ہم ایسے دور، فتنوں کے دور میں سے گزر رہے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کے لباس ہونے کو کم پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں جوکس جو ہیں، اور وہ جوکس ایسے ہیں جو کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے. اب اگر مردوں اور عورتوں کو دیکھیں اس پورے خاندانی نظام میں، تو ان کی نیڈز کو ذرا سا دیکھ لیں آپ. مردوں کو کیا چاہیے؟ ٹرسٹ چاہیے، ایکسیپٹنس چاہیے، اپریسیشن چاہیے، ایڈمیریشن چاہیے، اپروول چاہیے، انکریجمنٹ چاہیے. عورتوں کو کیا چاہیے؟ کیئر، انڈرسٹینڈنگ. اکثر کہتے ہیں نا ہم آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں جو بھی بولتی ہوں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ وہ چاہیے کہ کوئی ہمیں بتائے بیٹھ کے کہ ہاں تم نے جو بات کی مجھے سمجھ آ گئی. رسپیکٹ چاہیے، ڈیووشن چاہیے کہ جب آپ میرے ساتھ ہو نا تو میرے ساتھ رہیں گے، فون رکھ دیں سائڈ پہ، آفس کی فائل رکھ دیں سائڈ پہ، گیو می ٹائم. وہ ڈیووشن چاہیے ہمیں. ویلیڈیشن چاہیے کہ ہاں تم بچوں کو صحیح پال رہی ہو، ہاں تم نے صحیح فیصلے کیے ہیں، تم بالکل ٹھیک کام کر رہی ہو. ری ایشورنس چاہیے کہ ہاں مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے تمہارا خیال ہے، مجھے تمہارا احساس ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا پیکیج بنا دیا ہے. یعنی مردوں کو وہ کام کرنے کے لیے کہے ہیں جو کہ خواتین کو وہ خوشیاں دے دیں، ان کو وہ سیٹسفیکشن دے دیں، اور خواتین کو وہ کام کرنے کے لیے کہے ہیں جو کہ ان مردوں کی نیڈز کے مطابق ہیں. ٹھیک. اور اسلام کا ایک سمپل سا پیکیج ہے، اپنے حقوق نہ مانگیں، اپنے فرائض پورے کریں. جب ہم اپنے فرائض پورے کرتے ہیں وہ حقوق آٹومیٹیکلی ریٹرن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے آپ کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے. اگر آپ شح نفس، سٹنجینس آف ہارٹ کے ساتھ کوئی اپنی بات پوری کرتے ہیں کہ رائٹ تو میں دے رہی ہوں ہسبینڈ کا، خیال تو رکھ رہی ہوں، لیکن موڈ میرا بہت خراب ہے، ناٹ ہیپی، تو وہ میری باڈی لینگویج میں اتنا ریفلیکٹ کرے گا کہ وہ ان افیکٹو بات ہو جائے گی. تو مردوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ سب سے پہلے تو صحیح ٹریٹمنٹ دینا، لو اینڈ کیئر دینا. فائنینشیل سپورٹ سب سے بڑی ہے، جو قوام ان کو بنایا گیا اس لیے کہ وہ فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں. پھر خواتین کی باتوں کو برداشت کرنا، ان سے غلطیاں ہوں گی، وہ ایموشنل ہیں، وہ کچھ ایسی باتیں کر جائیں گی، ان کو سپورٹ کرنا ایجوکیشن میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سب سے پرائم جو ایجوکیشن کی سپورٹ ہے وہ ہے جیسے قرآن حدیث، اور جیسے آپ لوگوں کا فنشنگ اسکول، یعنی جہاں پر آپ ایسے اسکل سیکھیں دیٹ یو بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ. آپ کو اپنا گھر چلانا، اپنا سسٹم چلانا، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بہت آسان ہو جائے. ٹھیک. اسی طرح سے ڈومیسٹک کاموں میں جہاں جہاں ان کو ضرورت ہو ان کی ہیلپ بھی کرنا. اگر کئی دفعہ جیسے کہ پڑھائی کی بات ہوتی ہے نا، کہ اگر 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، یا ایک بچے کو آپ پڑھا رہے، ایک بچہ بڑی کلاس میں، اب آپ سے نہیں مینیج ہو رہا، ہسبینڈ گھر میں ہے، تو وہ اس کو گائیڈ کر دیں بچے کو، رادر دین کہ آپ سوچتی رہیں کہ یہ چیز میں کیسے پڑھاؤں. اور رسپانسبلٹیز جو خواتین کی ہیں وہ کیا ہیں؟ حفاظت، سب سے پہلے گھر کی اور اپنی. ٹھیک. آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے شوہر کی بات ماننی ہے معروف میں. معروف کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ شوہر حلال کے حرام کے ہم نے سب ماننا ہے، نہیں، معروف میں. معروف مین جو ایکسیپٹیبل ہے، غلط باتوں میں نہیں. بی سورس آف جوائے فار دیم، یعنی وہ جب گھر آئے تو ان کو لہسن پیاز نہ ملے، ایک اچھی سی ڈریسڈ اپ بیوی ملے، ان کا دل خوش کرنے والی بیوی ملے. اور اس کے بعد گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری ہو. یہ نہیں کہ میں تو اپنے اماں ابا کے گھر میں بہت خوش تھی اور بہت انجوائے کری تھی اور کیا مجھے فائدہ ہوا، اور ابھی بھی میں اکیلی بیٹھی ہوں، یا سارا دن تو آپ ہوتے نہیں ہیں، یا اتنی دیر کے لیے آپ چلے جاتے ہیں، جب پھر آپ نے جانا ہے، پھر آپ کا کام آ گیا. اینڈ ٹیکنگ کیئر آف فیملی میٹرز، یہ ہماری ڈومین ہے کہ ہم نے ٹیک کیئر کرنا ہے. یہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیکیج رکھا ہے. اب اکثر اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب اس پیکیج کو دیکھتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرے کام ہے کرنے والے، کہتے ہیں یہ میرے ہسبینڈ نہیں کہہ رہے، میں ذرا جلدی سے لسٹ بنا لوں، ان کو بتانا ہے میں نے. اور میں نے اسی لیے شروع میں آپ کو کہا
کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہم دیکھیں ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے، ہم نے اپنا رول جو ہے وہ پورا ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ آپ کے سامنے کوئکلی کچھ آیات رکھوں گی سورہ حجرات کی، کیونکہ سورہ حجرات جو ہے وہ ہمیں وہ فاؤنڈیشن پرنسپلز دیتا ہے، ویسے تو سارا قرآن دیتا ہے، لیکن وہ اسپیسیفکلی فاؤنڈیشن پرنسپل دیتا ہے ہوم مینجمنٹ کے، گھر کو چلانے کے، گھر کو سنبھالنے کے، کون سے فتنے ہیں جن سے گھر کو بچا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو۔ حجرہ کہتے ہی گھر کو ہیں۔ اب آپ سوچیں نا، یہاں پر 25 گھروں کی خواتین ہیں اور ایک ایک حجرہ ہے۔ اب یہ حجرات بن گیا، اگر سب لوگ جو سیکھ رہے ہیں اپنے گھر پہ امپلیمنٹ کریں تو کیا ہوگا؟ پہلی آیت اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ حجرات کی، ہمیں کی میسج دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ آگے بڑھو اللہ اور رسول کے، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع علیم ہے، سننے والا، جاننے والا۔ پرنسپل ہمیں یہ دیا جا رہا ہے اپنی باؤنڈریز کو بہت زیادہ فرم رکھنا ہے۔ پہلا سٹیپ باؤنڈریز کا ہے، اور وہ اس باؤنڈری میں کیا چیز آتی ہے؟ کوئی کام اپنے گھروں میں ایسا نہ کریں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہوں، اس لیے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اپنے گھروں میں وہ نارمز اسٹیبلش کریں جو آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے ہسبینڈ کو، آپ کی فیملیز کو فائدہ دیں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے کچھ بکس اور کچھ مٹیریل پڑھنے کا اتفاق ہوا جس میں میں کافی پریشان بھی ہوئی اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ اس میں تھا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں ہماری جینیٹک کوڈنگ میں بھی جاتے ہیں، جینز میں بھی چلی جاتی ہیں۔ جیسے لوگ نشہ کرتے ہیں، وہ جینز پہ بھی افیکٹ کر دیتا ہے۔ جیسے لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے، سٹریس ہوتا ہے، ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوتے، جینز میں چلا جاتا ہے، اور یہ جینیٹک کوڈنگ اگلی نسلوں تک جاتی ہے، اگلی نسلوں تک جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت محتاط طریقے سے اپنا ویلیو سسٹم بھی اسٹیبلش کرنا چاہیے۔ ہاں، جو آپ کی جینیٹک کوڈنگ ہو گئی، اب آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنی ہے، اور آپ کو جتنا زیادہ پھر آپ اپنے پر کام کریں گے، آپ اپنے آپ کو اس مسئلے سے بچا سکیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں جن کی فیملی میں شوگر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو دادی کو بھی تھی، نانی کو بھی، اور چچا کو، ماموں، تایا، پھپھو، اماں، ابا، سب کو، تو ہم تو بہت پھر اب کیئرفل رہتے ہیں۔ ہم اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ایئرلی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہم اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ویٹ کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ جو جینز میں ہماری چیز آئی ہے اس کو ہم آگے نہ کریں۔ تو اسی طرح سے ہمیں نا کیئرفل طریقے سے آگے چلنا چاہیے، نہیں صرف میرا غصہ، میرا مسئلہ میرا نہیں رہتا، میرے فیصلے میرے نہیں رہتے، وہ پورے خاندان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور صرف سارے خاندان پہ اس وقت نہیں اثر انداز ہوتے، صرف رول ماڈلنگ سے نہیں جا رہے، وہ آپ کے ریفلیکٹ کر رہے ہیں آگے نسلوں تک۔ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا میرا قصور نہیں، دراصل ہمارے خاندان میں نا سب کو غصہ آتا ہے، جینیٹک ہے۔ اب ایکسپرٹس کہتے ہیں ہے جینیٹک اثر بھی، لیکن اس کی وجہ سے آپ چھوڑ نہیں سکتے اپنے آپ کو۔ یو ہیو ٹو کیپ ورکنگ آن یور سیلف۔ پہلا کام تو یہ کر لیں گے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں ان فیصلوں کو اپنی ڈیزائرز پہ نہیں کرنا۔ میرا دل چاہتا ہے میرے بچے کو نا کوئی کمپلیکس نہ ہو، تو میں اس کو 6 سال 8 سال پہ ٹیب بھی لے دوں، فون بھی دے دوں، لیپ ٹاپ بھی دے دوں۔ میرا دل چاہتا ہے نا کمپلیکس نہ ہو، میرا دل چاہتا ہے نا میں یہ لے لوں، میں وہ لے لوں، چاہے میں افورڈ کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی، چاہے اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے موسم بہت اچھا ہے، آج تو کوئی اچھے سے پکوان بنے، پکوڑے سموسے کھائیں، وزن میرا آگے ہی پھیلا ہوا ہے، آئی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن، بلڈ پریشر کا مجھے مسئلہ ہو رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے نمک چھڑک چھڑک کے کھاؤں۔ تو دل کے اوپر نہیں چلنا۔ دل ہمیں ایسے بتائے گا جیسے وہ ایک بچہ ہمارے سامنے ٹینٹرم تھرو کرتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو۔ ہم نے کس کی بات سننی ہوتی ہے؟ پہلی آیت ہمیں بتا رہی ہے دل کی بات نہ سنیں، لاجک دیکھیں، انٹلیکٹ سے کام کریں، عقل مندی کے فیصلے جو ہیں آپ نے کرنے ہیں، اور آپ کی تو ٹریننگ میں شامل ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ دونوں ہسبینڈ وائف ہر وقت ساتھ ہیں، تو اگر ایک کا دل چاہ رہا ہے تو دوسرا اس کو روک لیتا ہے، تھام لیتا ہے۔ اب اگر آپ کو اکثر اوقات لگتا ہے کہ ہسبینڈ بہت بزی ہیں کام میں، یہاں پہ ہیں ہی نہیں، تو میں اپنے دل پہ نہیں فیصلے کر سکتی، مجھے کس پہ فیصلے کرنے؟ عقل پہ فیصلے کرنے ہیں۔
اور وہ فیصلے بھی عقل پہ اللہ کے حکم کے مطابق جتنے ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا. اسی طرح سے اگر میرا کوئی دوست، ساتھی، فیملی ممبر کوئی بھی مجھے ایڈوائز کرتا ہے، کوئی پاپولر بلیف ہے، اس پہ میں نہیں فیصلے کروں گی، میں کسی ویلیو سسٹم پہ فیصلے کروں گی. سمپل سا اصول ہوتا ہے آپ کا. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے یہ کام ایسے کرو، جیسے میرے پاس میں کیونکہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں تو پیشنٹ جب آ کے مجھے پوری لسٹ دیتے ہیں، 4 ماہ کا بچہ اٹھایا اور کہتی ہے میں نے یہ بھی پلا دیا، یہ بھی پلا دیا، یہ بھی پلا دیا، یہ بھی دے دیا. دل میں سوچتی ہوں اب آپ میرا امتحان لینے آئے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں. پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں. کہ تو آپ کتنی بہادر ہیں کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ نے میڈیسن نہیں پڑھی ہوئی اور آپ نے ساری میڈیسنز کی ایکسپیریمنٹیشن اپنے بچے پہ کر لی. چھوٹی موٹی کچھ چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں نا. بخار کے لیے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہے، پیٹ میں درد کے لیے تھوڑا سا آئیڈیا، جیسے عام دوائیاں جو اوور دا کاؤنٹر باہر بھی کسی ملک میں آپ جائیں تو مل جاتی ہیں. لیکن ناٹ ایوری تھنگ، وی کی ناٹ ڈیسائڈ ایوری تھنگ بیکاز میری بہن نے، میری سہیلی نے، میرے کسی جاننے والے نے ایک مشورہ دیا ہے. مجھے کسی پراپر بنیاد پہ ریفرنس کے ساتھ، اس آیت کے مطابق، اس حدیث کے مطابق، اس اسٹرکچر کے مطابق، اس ایکسپرٹ کے مطابق، سائیکالوجسٹ کے مطابق، ڈاکٹر کے مطابق، کوئی آپ کے پاس ایک ایکسپرٹ ویو ہونا چاہیے جس پہ آپ نے فیصلے جو ہیں کرنے. لیکن اگر آپ نے ڈرامے کے مطابق فیصلہ کیا، دیکھا میں نے یہ ڈرامہ دیکھا تھا اور وہ جو اس کی ہیروئن ہے نا، میری کہانی، میرا دکھ، ٹھیک ہے، مجھے بھی اسی طرح رونا آتا ہے، میں بھی اسی طرح بول نہیں سکتی، میں بھی یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے بھی لوگ اسی طرح تنگ کریں، تو یہ فیصلے آپ کے غلط فیصلے ہو جائیں گے اور آپ وہاں پہ پھر پریشان رہیں گی، آپ سے چیزیں ہینڈل نہیں ہوں گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، "Let me not find one of you reclining on his couch when he hears something regarding me which I have commanded or forbidden and say we do not know. What we found in Allah's book we have followed." کہ میں کسی ایسے انسان کو نہ دیکھوں جو آرام سے ریلیکس کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہے، ریسٹ کر رہا ہے، اور اس کو کوئی بات بتائی جائے کہ دیکھو ہمارے پیارے نبی نے یہ کہا ہے، تو وہ کہے نہیں، I don't have time for that, I'm not that rigid، میں نے یہ نہیں کرنا، میری عقل، میری ڈیزائر، میرا سب کچھ کہتا ہے میں ٹھیک ہے قرآن میں سے پڑھ لیا وہ دیکھ لیں گے، باقی نہیں ہم دیکھ سکتے. تو یہ ایک بڑی شدت سے ہمیں بات بتائی گئی ہے. اب لوگ جو ہیں جب ایسے اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں تو وہ کیوں کر لیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا نا کسی کے سٹیٹس کا. اللہ کی عظمت کا پتہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو کا پتہ ہوگا، تو پھر ہی ہم صحیح فیصلے کریں گے نا. ہم سوچیں گے جب ہم اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں مجھے زیادہ پتہ ہے، مجھے ایکسپیرینس ہو گیا ہے. لیکن جب ہمیں پتہ چلے کہ کوئی اور اتھارٹی مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، ہم اس کی بات سنتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ اللہ خالق، مالک، مدبر، رب، تو پھر ہم اس کے مطابق پھر بات سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو کو سمجھیں گے، سنتوں کی ویلیو کو سمجھیں گے، تو پھر آگے بات چلے گی. کچھ لوگوں میں تکبر بھی آ جاتا ہے کسی نہ کسی بات کا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، پلیز ڈونٹ ڈکٹیٹ می. اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کی کوئی پرسنل چیلنج یا ڈیزائر ایسی ہوتی ہے جو ان کو صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتی، بس وہ بیچارے اسی میں گھرے رہتے ہیں. تو یہ ایک چیلنج جو ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سو بیسیکلی جب انسان کے پاس علم آتا ہے، پہلا سٹیپ یہی ہے گھروں کو بچانے کا علم حاصل کرنا. جیسے آپ لوگ یہاں پہ اب یہ کورس کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود انسان نہیں کر رہا ہوتا. ایک پالشنگ ہو جاتی ہے، انسان دوبارہ سے ان کو ایکسپیرینس کرتا ہے اور سوچتا ہے ان کے بارے میں. اور جیسے کہا جاتا ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. رسپیکٹ کا کلچر سب سے پہلے جو ہے ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے. اور رسپیکٹ کیا ہوتی ہے؟ شوئنگ ریگارڈ فار دا ورتھ آف سم ون. عزت دینا کسی انسان کو، شوہر کو، ملازموں کو، اسی طرح اپنے کولیگس کو، اپنے سے جونیئرس کو، بچوں کو. جہاں جائیں جہاں آئیں ہماری ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹفل طریقے سے جو بات ہے وہ ہونی چاہیے.